بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور پاکستانی پلے بیک سنگر اور غزل گائک مہدی حسن خان صاحب کتنے زیادہ مقبول تھے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ بھارتیہ لیجنڈ گلوکارہ لتا منگیشکر نے ان کی آواز کو بھگوان کی آواز سے تشبیہ دی تھی، اور پاکستان میں اس عظیم گلوکار کا کیا حشر ہوا وہ آپ ان کی ویران اور اجڑی پجڑی قبر کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ مہدی حسن خان صاحب 1927 کو بھارتی ریاست راجستھان کے ایک علاقے لونا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اور آپ کے چچا دھرپد گائکی میں بے حد ماہر تھے، اس لیے ان کی ابتدائی تربیت ان کے گھر میں ہی، اور خود مہدی حسن خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کلاؤن گھرانے کی 16ویں پیڑھی میں سے ہیں۔ 1947 میں ہجرت کر کے وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے شہر ساہیوال کے ایک علاقے چیچا وطنی میں آ بسے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ شروع میں مہدی حسن خان صاحب سائیکلوں کے پنچر لگانے کا کام کیا کرتے تھے۔ سائیکلوں کو پنچر لگاتے انہوں نے موٹر سائیکل مکینک میں بھی مہارت حاصل کر لی، اور بعد ازاں ٹریکٹر میں بھی انہوں نے مہارت حاصل کر لی، اور وہ ٹریکٹروں کے بھی کاریگر بن گئے۔ محنت مزدوری کرتے ہوئے بھی وہ گلوکاری سے جدا نہ ہوئے۔ گلوکاری کی تربیت انہوں نے اپنے والد استاد عظیم خان اور اپنے چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی تھی، جو دونوں کلاسیکل گلوکار تھے۔ اسی دوران لدھیانہ سے ہجرت کر کے مشہور پاکستانی کمپیر طارق عزیز، جن کو نیلام گھر سے شہرت ملی تھی، وہ بھی ان کے پڑوس میں آ بسے، اور طارق عزیز اور مہدی حسن خان صاحب کی دوستی ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ انہیں لاہور جانا چاہیے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ 1952 میں یہ دونوں دوست چیچا وطنی کو چھوڑ کر لاہور آ گئے، اور ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا۔ طارق عزیز تو کمپیر بن گئے، لیکن مہدی حسن خان صاحب گلوکاری کی شعبے میں اپنی قسمت آزمانے لگے۔ ریڈیو پاکستان لاہور سے جب پہلی دفعہ مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں گانا نشر ہوا تو اس گانے کو کراچی والوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور انہیں کراچی آنے کی دعوت دی۔ آپ کراچی چلے گئے۔ نظر ملتے ہی دل کی بات کا چرچا نہ ہو جائے، یہ وہ پہلا پلے بیک سانگ تھا کہ جو مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں کسی بھی پاکستانی فلم کے لیے گایا گیا تھا۔ اس گانے کو شاعر یزدانی جلندری نے لکھا تھا۔ اس گانے کے ریلیز ہوتے ہی وہ کئی بڑے موسیقاروں اور پروڈیوسروں کی نظر میں آ گئے، اور یوں ان کے فنی کیریئر کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کبھی بھی مڑ کے نہیں دیکھا، اور ایک اندازے کے مطابق انہوں نے تقریباً 20,000 سے زائد پلے بیک گانے اور غزلیں گائی ہیں۔ 1960، 70 اور 80 ان 3 دہائیوں میں وہ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مقبول ترین گلوکاروں میں سے ایک تھے، اور ان کے گانے ہر جگہ پر نہایت ذوق و شوق سے سنے جاتے تھے۔ اردو فلموں کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجابی فلموں کے لیے بھی تقریباً 82 سے زائد گیت گائے۔ مہدی حسن خان صاحب کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ ان کی آواز کو لتا منگیشکر نے بھگوان کی آواز سے تشبیہ دی تھی، اور نیپال کے شاہ بریندرا انہیں دیکھ کر ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ فخری انداز میں یہ بتایا کرتے تھے کہ انہیں مہدی حسن خان صاحب کے کئی ایک گانے زبانی یاد ہیں۔ 1979 میں انہیں بھارتی حکومت نے KL سہگل ایوارڈ سے بھی نوازا، جو کہ ایک غیر ملکی گلوکار کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ حکومت پاکستان بھی ان کو تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نواز چکی تھی۔ مہدی حسن خان صاحب کے انتقال کے بعد بھارتی حکومت نے راجستھان میں واقع ان کے آبائی گاؤں میں ان کا پیتل کا مجسمہ بھی نصب کیا، اور ایک سڑک بھی ان کے نام سے منسوب کر دی۔ کافی عرصہ علالت میں گزارنے کے بعد بالآخر 13 جون سن 2012 کو آپ کراچی کے ایک نجی اسپتال میں اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی